اب دیکھیں، ہمیں مومنین کے 3 مراتب کلام پاک میں ملتے ہیں۔ کلام پاک میں مومنین کے 3 مراتب ہیں۔ آج جتنے گروہ دکھائی دے رہے ہیں، جتنی ٹکڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، سب اپنے آپ کو سب کو مومن ہی کہتے ہیں، اس سے کمتر کچھ نہیں کہتے۔ لیکن مجھے اللہ کی کتاب میں 3 مرتبے 3 مراتب دکھائی دے رہے ہیں مومنین کے۔ مال فے کے تقسیم کے سلسلے میں آیا ہو، لیکن وہ 3 مراتب ہیں۔ مومنوں کو ڈھونڈو کہ وہ 3 میں سے کس میں، ہم بھی اپنے کو ڈھونڈیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ کلام پاک میں ہے، وہ کیا ہے 3 مراتب۔ پہلا مرتبہ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ وہ غریب و نادار مہاجرین جنہیں ظلم و زیادتی کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، ایسے تقریباً 100 آدمی، 1-2 نہیں ہیں۔ تشیع کے یہاں سے 4-6 ملیں گے۔ یہ فقراء مہاجرین ان کی بات آ رہی ہے۔ ایسے 100 تھے، ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، ان کو کاروبار سے الگ کر دیا گیا، مکان دکان آل اولاد سب سے الگ تھلگ کر دیا۔ لیکن ان کی فکر کیا تھی؟ نکالے جانے کے بعد بھی کیا ہے؟ اب یہ دیکھو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب بھی ان کی تلاش یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ ان کو رضا الہی چاہیے، ان کو اللہ کا فضل چاہیے۔ دیکھو، ورنہ جس گھر سے جس کو الگ کیا گیا ہے، خانہ بدوش بنایا گیا ہے، اس کی حالت پوچھتے ہو کہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو۔ لیکن اس وقت بھی ان کی تلاش کیا تھی؟ کہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی رضا، کہ اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، تیرا فضل ہم کو چاہیے۔ پھر آگے جو کچھ فرمایا گیا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی۔ کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں لیکن صرف خدا کے پاس۔ لیکن اللہ پاک خود ہی بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں ہماری کوئی مدد کرنے کی بات کرے کسی ولی سے تو کہیں شرک ہو جاتا ہے۔ وہ چاہیں تو اپنی اصلاح کر لیں، اور نہیں تو پھرنا ہی ہوں تو پھرتے رہیں۔ قدرت خود کہہ رہی کہ یہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ساری مدد تو اس کے دین کی مدد کرتے، اس کے رسول کی مدد کرتے۔ دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کے رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ ینصرون دین اللہ وینصرون رسول اللہ
وہ مدد کرتے ہیں. کہا ہم تو رسول کی مدد، گھر بار رہے یا نہ رہے حضور کی مدد تو کریں. تو کبھی کبھی سب کچھ دے کر کے سب کچھ پایا جاتا ہے. یہاں جس نے کچھ نہیں دیا ہے وہ سب لینے کے لیے تیار ہے. کچھ نہیں کیا ہے، انگلی پہ خراش نہیں آئی، وہ سب لے. مہاجرین نے سب کچھ دے دیا، کہا سب لے لو، لیکن اللہ کا دین ہم لے لیتے ہیں، اللہ کا فضل، اس کی رضا. چلو صاحب، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب قدرت نے خود کہا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم مہاجر تو ہیں نہیں، اس طبقے میں تو نہیں آ رہے. دوسرا طبقہ آ رہا ہے، والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم. وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی اپنا گھر بنا لیا تھا دار ہجرت میں، اور اپنے ایمان میں وہ ثابت قدم تھے. بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں ورنہ یہ تفصیل تھوڑی چاہتا تھا. یہ انصار کا بیان ہوتا. انصار ناصر کی جمع ہے. یہ انصار مدینہ کی میں بات کر رہا ہوں. اور تو یوں تو اب کہاں انصاری کی کیا کمی ہے، میں انصار مدینہ کی گفتگو کر رہا ہوں. ناصر کی جمع انصار ہے. تو انہوں نے دار ہجرت میں اپنا گھر پہلے سے بنا لیا، اور مدینے کے ایک نام دار الایمان. دار ہجرت بھی ہے، دار ایمان بھی ہے. اسی لیے ایمان سمٹے گا مدینے کے طرف. جو چیز جہاں سے چلی ہے چلتی ہے. چلو، تو ان کا کیا حال ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم. جو مہاجر ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو وہ بہت چاہتے ہیں. مہاجرین کو انصار بہت چاہتے. قدرت کر یحبون من ہاجر الیہم، ان سے بڑی محبت کرتے ہجرت کر کے آ رہے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. ضرورت ہونے کے باوجود بھی جو مہاجرین کو حضور دیتے ہیں انہیں کوئی جو ہے قلق اور اضطراب نہیں ہوتا، کوئی خلش نہیں ہوتا. حضور پورا سب اٹھا کے صرف مہاجرین کو دے دے، انصار کو کچھ نہ دے، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا. ایسا کوئی طبقہ ہمیں ملتا ہی نہیں زمین پر. یہ پیکر خلوص ہیں، یہ پیکر خلوص عملاً، اور وہ بھی قدرت کی زبان. بنا یہ تو حاجت ہونے کے بعد بھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور یہ اپنی جانوں پر تنگ دستی کے باوجود بھی ان کو ترجیح دیتے. یہ ایسے تھے انصار کہ ایک مرتبہ حضور کے ہاں ایک شخص آ گیا، کہا حضور میں بہت بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے. سرکار نے اپنے ازواج مطہرات سے معلوم کیا کہ ہے کچھ اس کو کھلانے پلانے کو. تو وہاں سے جواب آیا کہ حضور یہاں سب خدا کی برکت ہے. تب پھر آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی ہے کہ اس کو کھلا پلا دے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا حضور میں اسے کھلاؤں. جب وہ اپنے گھر گئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، میں حضور کا ایک مہمان تھا اس کو لے کے آیا ہوں. کہا بچوں کے کھانے کے سوا گھر میں کچھ نہیں. وہاں بھی سب تنگ دستی کی کوئی حد ہے؟ کہا اچھا تم بچوں کو سلا دو، ایسے سلا دو تھپکی دے کر کے.
ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں. کبھی اس سنت پر بھی عمل ہوا جی؟ عملاً بات پر کیا ہوگا کچھ لوگوں نے. ہیں اس امت میں خیر آخر تک رہتا ہے. خود نہیں کھایا اس کو چراغ بجھا کے کھلا دیا. اسی پر یہ آیت اتری وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ. خود بھی تنگ دستی میں ہے پھر بھی کھلا. یہاں ہم کہتے ہیں کھلاؤ تو کہتے ہیں ہم تنگ دستی میں ہیں کیا کھلائیں. ہم خود ہی محتاج ہیں تو کیا کھلائیں. کہا محتاجی میں بھی کھلاؤ, خود بھوکے رہ کے کھلاؤ. وہ میاں بیوی بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے رہ گئے اور کھلایا. یہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو بچا لیا گیا لالچ سے, نفس کی لالچ سے جو بچا لیا گیا, شح کہتے انتہائی لالچ, تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ہے انصار, سراپا خلوص, سراپا محبت. تو ہم یہ انصار طبقہ انصار میں بھی نہیں آ رہے, نہ مہاجرین میں آ رہے ہیں نہ انصار میں آ رہے. تیسرا طبقہ والذین جاؤوا من بعدہم, اس کے بعد جو لوگ آئے. یہ دو ایمان والے تو ہو گئے, یہ بھی اللہ کی کتاب سے. والذین جاؤوا من یقولون ربنا اغفر لنا, یہ بعد میں آنے والے تابعین ہے, تبع تابعین, قیامت تک کے مومنین سب آ گئے تھے. اس تیسرے میں اب دیکھو اگر آ جاؤ تو بہت اچھا ہے, یہی بچتا ہے. اس تیسرے میں ان کی شان بیان کی. یقولون ربنا آمنا ربنا فاغفر لنا, اے لنا اے میرے رب ہم کو معاف کر دے, ہم کو وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, ہم کو بھی ہماری بھی مغفرت کر دے, اور میرے ان بھائیوں کے جو ایمان میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں, یعنی مہاجرین و انصار. تو جو اپنی مغفرت مانگے اور مہاجرین انصار کی مغفرت مانگے وہ سنی ہے, جو ان کو گالی دے وہ شیعہ ہے. تشیع حب اہل بیت کا نام نہیں ہے, اہل بیت پر سو جان چھڑکنے والے سبھی ہیں. تشیع بغض صحابہ کا نام. تم ان کی بات کر رہے ہو جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں, جن کے ایمان کی گواہی اللہ کی کتاب دے رہی ہے. تو ہم تمہاری سنیں یا کتاب اللہ کی سنیں؟ تم لکھتے بھی رہو, پڑھتے بھی رہو, سناتے بھی رہو, کچھ ہم ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اللہ کی کتاب ایسے ہی موقع ہے, حسبنا کتاب اللہ. اس کتاب کی گواہی بس ہمارے لیے. اس جگہ ہم کہتے ہیں, ورنہ ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہیں. ابھی حدیث پڑھ کے سنائے, اور ٹائم ہوتا تو پھر کرتے, پھر اور جان ہوتی تو صبح تک بولتے, لیکن اب جانتا ہی نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ, یہ حضور کی محبت بلا رہی, خدا کی قسم. جان میرے پاس اب نہیں ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز حضور در ہے. جس کو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں, وہ بلا لیتے ہیں جو چاہتے ہیں. تو تیسرا طبقہ یہ ہے مومن جس کو قرآن نے کہا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے رب ہماری بھی مغفرت کر دے, اور ہم سے پہلے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں, ان کی بھی مغفرت. حکم تھا مغفرت کرنے کا, گالی بک رہے ہیں, سب وہ شتم کر رہے ہیں. یہ شیعت سے بقیہ پوری امت جو ہے سب مانتی ہے.
یہ سنیت ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت بھی دل و جان سے کرتے ہیں اور انہیں کشتی نجات کہتے ہیں، اور ہم صحابہ کی محبت دل و جان سے کرتے ہیں، وہ نجوم اہتداء ہے۔ کوئی کشتی بغیر تاروں کو دیکھے نہیں چلتی ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تاروں کو دیکھ کے لوگ راستہ متعین کرتے، صحابہ کو دیکھ کے راستہ متعین ہوگا، ایسے کشتی نجات نہیں چلے گی۔ ہم ہیں جو دونوں کو مانتے ہیں، تو ہم نے ایک آڑ لے لی اہل بیت کی محبت۔ کیا ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت پہ تم صحابہ کو گالی دو؟ اور وہابیت کو کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری ہے کہ توحید کی آڑ میں تم رسولوں کی گستاخی کرو، اہانت رسول کرو؟ توحید تو مین ہے ہی، کیا کہنا، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ اس توحید کی آڑ میں تم انبیاء کی اہانت کرو؟ یہ کون سی توحید ہے؟ اور یہاں تک لکھ جاؤ کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ ان کی عزت چوڑے چمار کی طرح سے، ہم اس سے بے سہار ہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کی کتاب ہے، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو ہم تمہاری سنائے کہ ادھر سنا ہے توحید کا، تو کیا کہنا، اصل تو وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اسی پر تو اعلیٰ حضرت نے لکھا، توحید ہی تو لکھا ہے، وحدت یہاں سے جلوہ شان محمد است، توحید کشف راز نہان محمد است، دانی کی چیز رونق تصویر کائنات، حق جلوہ گر سے نام و نشان محمد است، تنویر علم غیب بہر جوہر کجاست، ای شب چراغ گوہر کان محمد، تقدیر ناوک سید مسیحت اند رضا بندگان عشق، تقدیر ناوک سے کمان محمد۔ حضور توحید کو دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھو، کہ بندوں میں ان کے جیسا نہیں تو جس کی خبر دے خدا جیسا بھی کوئی نہیں، جیسا کمثلہ شیء۔ اور ٹائم ہوتا تو اس پر گفتگو ہوتی، لیکن بس اتنا ہے۔ تو ہم اس طبقے میں جب ہی آ سکتے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس میں آنے کی کوشش کرو۔ آگے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ کہا اے اللہ ہمارے سینے میں کوئی کینہ ایمان والوں کے لیے نہ ہو۔ پہلے ایمان ثابت کیا گیا مہاجرین و انصار کا، ان کے لیے کوئی کینہ کسی مومن کے سینے میں نہ ہو، تب سینہ مدینہ ہوگا، اب ہوگا مدینہ۔ جس سینے میں کینہ وہ مدینہ کیا چلانے سے مدینہ ہوگا، دعویٰ کرنے سے مدینہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ غِلًّا لِلَّذِينَ رَبَّنَا إِنَّ، قدرت خود کہہ رہی تو ان کے لیے معاف کروں گا، ان کے لیے کوئی کینہ نہ، اللہ ایسا ہی کر دے ہم کو۔ میں دوسروں کا وقت نہ لوں اور اپنے جان کو بھی دیکھو کہ کیا ہے۔ تو آپ سب بیٹھے تھے تو اس لیے تھوڑی سی گفتگو میں نے کر لی، تو اللہ پاک اسے قبول کرے یہ بارگاہ میں، اور ہمیں یہ ادب دے۔ ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے، جو بہت سچے تھے اور بہت اچھے تھے، مہاجرین، اسی لیے مہاجرین کا ذکر پہلے آیا ہے، بہت سچے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں گے، قدم رسول نہیں چھوڑیں گے، یہ ہے مہاجر۔
اور یہ ہیں انصار کہ سب کچھ قربان کریں گے لیکن ان سچوں کا ساتھ دے کے رہیں گے. یہ ہے مہاجر. تو ہم بعد میں ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں جب اپنے لیے معافی اور ان کے لیے کوئی کینہ اپنے سینے میں نہ رکھے. اللہ پاک اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے اور اسی پر ہمارا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ